السلام علیکم کلاس 1 میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس بشرا عزیز بیگم میموریل اسکول۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے مدینے کا پہلا بچہ، پیج نمبر 61۔ ٹاپک کا نام کیا ہے؟ مدینے کا پہلا بچہ۔ اس ٹاپک سے ہی آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ویری گڈ۔ یعنی کہ مدینے کا پہلا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو وہاں مدینے کا پہلا بچہ یعنی کہ ایک بچے کی ولادت ہوئی، جس کا نام کیا تھا؟ دیکھیے، آپ جب سبق پڑھیں گے تو آپ کو اس وقت اس کا نام سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس بچے کا کیا نام تھا، ٹھیک؟ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو 1 سال تک کسی مسلمان کے گھر بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی، سب ہی کو اس بات کا انتظار تھا کہ کسی صحابی کے گھر بچے کی ولادت ہو۔ یہودیوں کو موقع مل گیا، انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، لیکن بچوں، وہ جھوٹے تھے۔ موت اور زندگی تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ آخرکار 1 سال گزر جانے کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک پیارا سا منا پیدا ہوا۔ اس بچے کی پیدائش پر سارے مسلمان خوشی سے کھل اٹھے، سبھی نے خوشی منائی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ یہ بچہ مسلمانوں کی ہجرت کے بعد مدینے میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا۔ دیکھیے، اس پیراگراف میں یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کی، تشریف لے کے گئے مدینہ، تو 1 سال تک وہاں کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی، اور کافی لوگ بہت خوش ہوئے کہ یہاں کوئی ہے ہی نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام آگے تک پہنچائے، یعنی کہ یہ یہیں تک ہی رہیں گے۔ اور انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے ان کے اوپر کیا کر دیا ہے؟ جادو کر دیا ہے۔ لیکن کافر جھوٹے تھے۔ موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا۔ تو آخرکار 1 سال گزر جانے کے بعد ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک پیارا سا منا پیدا ہوا۔ اس بچے کی پیدائش پر پورا مدینہ شریف بہت زیادہ خوشی سے کھل اٹھا، سبھی نے خوشی منائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ بچہ مسلمانوں کی ہجرت کے بعد مدینے میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا۔ آگے دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے بچے کو گود میں لیا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اس کا نام کیا رکھا بیٹا؟ عبداللہ۔ عبداللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمتوں بڑے سائے میں بڑے ہونے لگے۔ جب عبداللہ 7 سال کے ہوئے تو چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا مدینے کے بچوں کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لے لینی چاہیے۔ اس موقع پر دوسرے بچوں کے ساتھ حضرت عبداللہ کو بھی پیش کیا گیا۔ دوسرے بچے کچھ ڈرے یا شرمائے، مگر عبداللہ سب سے آگے بڑھے اور خود اپنا ہاتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھا دیا۔ عبداللہ بچپن ہی سے بہت بہادر تھے۔ 5 سال کی عمر میں اپنے والد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ خندق میں شامل ہوئے۔ 13 سال کی عمر میں جنگ یرموک میں حصہ لیا۔ اس پیراگراف میں ہے
یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کا نام کیا رکھا؟ عبداللہ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمتوں بھرے سائے میں بڑے ہونے لگا۔ جب عبداللہ 7 سال کے ہوئے تو کچھ صحابہ نے سوچا کہ مدینہ شریف میں جتنے بھی بچے ہیں ان سب کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت لے لینا چاہیے۔ تو اس موقع پر دوسرے بچے بھی شامل تھے، حضرت عبداللہ کو بھی پیش کیا گیا، اور حضرت عبداللہ سے دوسرے بچے بہت ہی زیادہ شرمائے اور ڈرے ہوئے لگتے تھے، لیکن عبداللہ بہت ہی زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ آگے بڑھنے والا بچہ تھا۔ جب حضرت عبداللہ 5 سال کے ہوئے تو انہوں نے جنگ خندق میں حصہ لیا، اور جب 13 سال کے ہوئے تو جنگ یرموک میں حصہ لیا۔ آگے دیکھیے، ایک مرتبہ ملک روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ وہ 2 لاکھ سپاہیوں کی فوج لے کر آگے بڑھا۔ اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر مسلمان کچھ پریشان ہوئے، مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کے سپہ سالار کو اچھے مشورے دیے اور انتہائی بہادری سے لڑے۔ مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سے بہت خوش ہوئے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ملک روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور وہ جنگ 2 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھی، یعنی کہ وہ فوجی تھے 2 لاکھ تھے۔ اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر مسلمان پریشان ہو گئے، مگر عبداللہ پریشان نہ ہوا۔ انہوں نے اپنی فوج یعنی فوج کے سپہ سالار کو اچھے مشورے دیے اور انتہائی بہادری سے وہ جنگ لڑے۔ مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سے بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحت مند اور بہادر بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ بچے بن جائیں؟ کیا آپ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے لیے صاف ستھرا رہنے، سادہ غذا وقت پر کھانے اور کھیلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ کو کون سا کھیل کھیلنا سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ اسکول آئیں گے تب میں آپ سے پوچھوں گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس سبق میں کیا سیکھا؟ اس سبق میں یہ سیکھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت مند اور بہادر بچے بہت پسند تھے، اور اس بچے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، جو کہ مدینہ میں ہجرت کے بعد سب سے پہلا بچہ تھا۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم نے یہ سبق پڑھا اور اسے سمجھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس سبق کے سوال جواب اور خالی جگہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔